الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں. آج الحمدللہ ہماری اس حدیث فہم الحدیث کورس کی تیسری کلاس ہے، اور آج انشاءاللہ حدیث نمبر 4 سے ہم آغاز کریں گے. کوئی ساتھی اس کی تلاوت کرے. جی پڑھیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ نحمدہ عن ابن عمر ایسے پڑھیں. رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بآبائکم من كان حالفا فليحلف بالله. جی متفق علیہ بخاری مسلم. جی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال النبی. ادھر سچ ساتھی پڑھنے چاہتے تھے. کون پڑھ رہے؟ آپ پڑھ رہے تھے بھائی؟ ہاں جی پڑھے. پورا اعراب پڑھیں گے، یعنی جو زیر زبر جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے. ہاں جی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ فلیحلف باللہ. جی متفق علیہ. ہاں یہ ایک اور ساتھی کوئی پڑھے، پھر میں آگے چلتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بآبائکم من كان حالفا فليحلف بالله. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. قیس صاحب نے ایک نئی چیز پڑھی، آپ کو پتہ ہے؟ انہما. کیوں؟ دو صحابی ہیں باپ بیٹا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اچھی بات. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ. ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ ابن کے نون کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے. کلمے کی آخری حرکت کو دیکھا جاتا ہے، آخری حرکت کو، آخری اعراب کو دیکھا جاتا ہے. عن کی وجہ سے ابن کے نیچے زیر ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال النبی، یہ قال کے بعد یعنی جو بھی اسم آئے گا تو اس کو ہمیشہ مرفوع پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس پر پیش پڑھنی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نہیں کبھی کہیں گے، نہ ہی زیر تو پڑھنی نہیں ہے نا. فعل کے بعد تو آگے جو فاعل آتا ہے اس پر زیر تو پڑھنی نہیں. بہرحال نہ ہی زبر پڑھ سکتے ہیں، بہرحال کبھی کبھار زبر آ جاتی ہے لیکن زیر نہیں آئے گی. اس لیے آپ ذہن میں رکھیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ یہ آپ نے اس انداز سے پڑھنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال عمر، ایسے ہی، یعنی پیش ہی آئے گی کیونکہ فاعل ہوتا ہے. تو یہ غلطی نہیں کرنی ہے قال کے بعد، ٹھیک ہے نا. آپ اعراب لگا نہیں لگا، آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ قال کے بعد آپ نے رسول اللہ یا نبی وہ اسم ہوگا تو آپ نے اس پر پیش ہی پڑھنی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ.
متفق علی، بخاری مسلم، نمبر دیا ہوا ہے، اس کی تحقیق کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلیفوا، نہ تم قسم اٹھاؤ، بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کے ناموں کی، بآبائکم یعنی اپنے آباء و اجداد کے ساتھ قسم نہ اٹھاؤ، یعنی ان کے ناموں کی۔ من کان حالفا، جو قسم اٹھانا چاہتا ہے، حلف اٹھانا چاہتا ہے، فلیحلف باللہ، پس چاہیے کہ وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا کھائے۔ مفردات الحدیث، اس کے اندر حلف بار بار لفظ آیا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں، حلف کس کو کہتے ہیں؟ پختہ قسم اٹھانے کو، یقینی قسم اٹھانے کو حلف بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی حلف اردو میں استعمال ہوتا ہے، حلف کا معاملہ، حلف اٹھائیں جی، یعنی آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں تو حلف اٹھاتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ پختہ وہ قسم اٹھاتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے حلف۔ راوی کا تعارف، راوی معروف ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، العدوی ہیں، یعنی ادوی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ مکہ مکرمہ میں چھوٹی عمر میں اسلام لے آئے تھے۔ آپ جس غزوہ میں پہلی بار شریک ہوئے وہ غزوہ خندق تھا، تو غزوہ بدر میں کیوں نہیں ہوئے؟ احد میں کیوں نہیں ہوئے شریک؟ چھوٹے تھے، ماشاءاللہ۔ یہی تو میری سعادت ہے کہ آپ جیسے ماشاءاللہ ذہین اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بڑے اچھی بات ہے کہ پڑھانے کا مزہ آتا ہے نا۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، اور آپ کا شمار احادیث نبویہ کو کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ میں ہوتا ہے۔ کثیر الروایہ جس کو بولا جاتا ہے، یہ ایک اصطلاح بولی جاتی ہے، کثیر الروایہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو کثرت روایت کرنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کثرت سے روایت کرنے والے چند صحابہ ہیں، ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر آپ سے بہت سے لوگوں نے احادیث روایت کی ہیں، یعنی یہ صحابہ میں استاد کے درجے پر پہنچے۔ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ جوانی کے اندر، بچپن کے اندر، یعنی جیسے بچے کھیلتے ہیں تو کھیلا نہیں کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آپ پڑھتے تھے، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، مسجد کے اندر درس حدیث ہوتا تھا تو آپ اس میں حلقے میں بیٹھتے، کوئی بھی حلقہ ہوتا تو اس علمی باتوں کو سنتے۔ اس لیے بعد میں آپ سے پھر بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا، اور آپ کے ہم عمر لوگ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ نے اپنی عمر سے فائدہ اٹھایا، کہ اس وقت یہ کھیلا نہیں ہے تو اس نے علم حاصل کیا۔ آج کیا ہے؟ آج اس نے یہ مقام حاصل کر لیا کہ یعنی بڑے بڑے علماء جو ہیں، بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ کرام آپ سے مسئلے پوچھا کرتے اور پڑھا کرتے تھے، تو آپ بہت بڑے عالم بن گئے تھے۔ اور پھر آپ سے بہت سے لوگوں نے احادیث روایت کی ہیں، یعنی صحابہ میں سے روایت کی ہیں، یعنی یہ بہت معاملہ عجیب ہے کہ صحابہ سے صحابہ نے روایت کیا، تو آپ کا بھی ان میں شمار ہوتا ہے۔ آپ سن 73 ہجری کو مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے، اور زیتوا مہاجرین کے قبرستان میں دفن کیے گئے، یعنی مکہ میں ہی یہ مہاجرین کا ایک قبرستان ہے، تو وہاں پر آپ دفنائے گئے۔ جی، شرح الحدیث، حدیث کی شرح۔ حلف قسم کسی عظیم ہستی کا نام کہیں ہو سکتا ہے، یعنی کسی ہستی کو ہم بڑا سمجھتے ہیں تو اس کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا حقیقی تعظیم کے لائق کوئی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نام کا حلف کھانا سب سے زیادہ عظیم اور پسندیدہ ہے یا پسند ہے، لہذا جو شخص غیر اللہ کا حلف کھاتا ہے، بڑی اہم بات ہے، سنیے گا، لہذا جو شخص غیر اللہ کا حلف کھاتا ہے، گویا کہ وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جس کا حلف کھا رہا ہے یا اٹھا رہا ہے وہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ زیادہ محبوب اور تعظیم کے لائق ہے۔ یہ اس بات پر میں نے اس لیے زور دیا کہ آپ سب کو پتہ ہے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، مسلمان گھروں میں یا مسلمان ماحول کے اندر کیا قسمیں اٹھائی جاتی ہیں؟ والدین کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، بچوں کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ بچے کے سر کی قسم ہے، میں بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں، قسم اٹھا رہا ہوں، تو یعنی یہ جائز نہیں ہے کسی طور پر بھی۔ اسی لیے صاحب شریعت نے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ زیادہ محبوب، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب اور لائق سمجھتا ہے وہ بندہ تعظیم کے جس کی وہ قسم اٹھا رہا ہے، اس لیے صاحب شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے اور اس سے منع کیا، تاکہ عقیدہ
توحید محفوظ رہے اور ان باتوں سے دور رہیں جو مخلوق کی حد درجہ تعظیم کی طرف لے کر جانے والی ہوں. یعنی یہ وسیلہ کس طرف لے کے جاتا ہے؟ ان کی حد درجہ تعظیم کے لیے. جس کی قسمیں اٹھائیں گے حد درجہ تعظیم غلب آپ کے دل کے اندر آئے گا اور پھر وہ کیا ہوگا؟ شرک کا رستہ کھلے گا. اس لیے اس سے منع کر دیا گیا پہلے سے. فوائد الحدیث، اس حدیث سے ہمیں کیا فوائد سامنے آتے ہیں؟ غیر اللہ کی قسم کھانا منع ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. ایک حدیث ایسے بھی آتی ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا. لیکن شرک کون سا؟ نمبر 2 دیکھیں، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے، یعنی شرک اکبر نہیں ہے. یہ ہے احادیث کی شرح پڑھنے کا فائدہ. حدیث کے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کا حلف اٹھایا، قسم اٹھائی، اس نے کیا کیا؟ شرک کا ارتکاب کیا. اب جو حدیث کو علماء سے، اس اساتذہ سے نہیں پڑھے گا، ترجمے سے پڑھ لے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شرک اکبر ہی سمجھے گا اس کو، تو کسی کو مشرک بنا دے گا. یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے فتویٰ دینے سے تو علماء کی جان جاتی ہے. حقیقت میں پڑھ رہا تھا کہ اسلاف میں سے کسی سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا جو مفتیان کرام تھے تو ان کے رنگ زرد ہو جاتے تھے، یعنی وہ پیلے پڑ جاتے تھے. کیوں؟ فتویٰ دینے والے مفتی کے اوپر پوری ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر وہ کسی کو جائز ناجائز حرام حلال کی بات کر دیتا ہے تو وہ بندہ چھوٹ سکتا ہے، لیکن یہ بندہ پکڑا جائے گا جس نے اس کو جائز ناجائز حرام اور حلال کی بات کی ہے. لہٰذا یہ کسی کو مسئلہ بتانے میں جلدی نہ کریں. آج ہماری خرابی یہ بھی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ وہ شروع ہو جاتا ہے. اور خصوصاً مجلس کے آداب بھی ذہن میں رکھیں. مسجد کے اندر درس دینے کے بعد ساتھی کوئی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، ابھی شیوخ بولتے نہیں ہیں تو ساتھی پہلے ہی بول پڑتے ہیں، اور جی ایسے ہے. آپ بعد میں مسئلہ بتانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ شیخ سے پوچھ لیں. ایسے نہیں ہے. اب شیخ سے تصدیق کروا رہے ہیں. اگر شیخ نے اس کے خلاف کہہ دیا کہ نہیں بھئی آپ کو غلط سمجھ آئی، یہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو پھر وہ شیخ کے متعلق باتیں بزن ہو جائیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو گول مول بات کرتا ہے. یعنی ایسے نہیں ہے شیخ کو ہی فتویٰ دینے دیں یا شیخ کو ہی مسئلہ بتانے دیں، بلکہ شیخ ہو سکتا ہے اس سے بچے فتویٰ دینے سے. وہ ویسے اس کے سامنے دونوں چیزیں رکھتے بھی، یہ بھی ہے یہ بھی ہے. اب کسی بڑے عالم سے اس کے بارے میں وضاحت پوچھ لو جا کر. آپ جلدی سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ آپ اس کو حلال حرام جائز ناجائز کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بہت خطرناک مسئلہ ہے. امام مالک کے متعلق آپ نے سنا ہوا ہے، ان سے یعنی مختلف روایات آتی ہیں کہ 70 کے قریب مسائل پوچھے گئے. ایک روایت کیا تھا 70 کے قریب. اور کہاں سے بندہ آیا تھا؟ مغرب سے، ٹیونس سے. اس نے آ کر پوچھا اور لوگوں سے مسئلے اس نے جمع کیے تھے کہ میں مدینے جا رہا ہوں تو میں امام مالک سے ملوں گا، تو آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو میں ان سے پوچھ کر آؤں گا. تو انہوں نے صرف ایک مسئلے کا جواب دیا، ایک مسئلے کا، اور باقی جتنے 69 مسائل تھے نا، کہا لا ادری لا ادری لا ادری. وہ غصے میں آ گیا. اس نے کہا کیا عجیب، وہ امام مدینہ امام اہل سنت بنا پھرتے، ہم نے اتنی مشہوری سنی اور میں نے اتنے مسائل پوچھے اور آپ نے ایک مسئلے کا جواب دیا. انہوں نے کہا جا کر تم اپنے لوگوں کو یہی جواب دینا جو میں نے دیا ہے، کہ وہ امام مالک جو ہے نا، وہ اپنے نام کے ساتھ امام تو نہیں، انہوں نے کہا مالک جو ہے نا اس نے یہ کہا کہ لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. تو آج ہمارے جیسے بندہ نہ چیز کم علم، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ کیا سوچے گا، کوئی نہ کوئی حل بتاؤ اس کو. ابھی یہ کہے گا کہ اس شیخ کو تو مسئلہ ہی نہیں پتا، استاد جی کو مسئلہ ہی نہیں آتا ہے. نہیں، صاف بات کر دیں، کیونکہ ہماری اس میں پکڑ ہو سکتی ہے. ساری زندگی پڑھانے کے باوجود ایک مسئلے میں پکڑ ہوگی تو مسئلہ خراب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری زبانوں کو اللہ تبارک تعالی محفوظ رکھے. نمبر 3، شرک اصغر کبیرہ گناہوں میں سے ہے. شرک اصغر ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے، بلکہ تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا ہے سوائے شرک اکبر کے. شرک اکبر کے علاوہ تمام جتنے کبائر ہیں ان میں سے یہ شرک اصغر جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا ہی چاہیے اور غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. نمبر 4، گناہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. اس حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا گناہ ایک قسم کے نہیں ہوتے ہیں، کہ سارے گناہ ایک کیٹیگری کے نہیں، بلکہ اس کی اقسام ہے صغائر اور کبائر، یعنی کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. تو یہ ذہن میں رکھیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں.
یہ حدیث نمبر 5 کون پڑھے گا، کون تلاوت کرے گا آپ کے سامنے اسکرین پر؟ جی کوئی اور ساتھی، نیا ساتھی پڑھے نا؟ ہاں جی پڑھے گا. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحرا جحر دب لدخلتموه قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليہود والنصارى قال فمن. جی کون اور پڑھے گا؟ ظاہر بھائی ضرورت کریں. شاباش. عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انا یہ صحیح نہیں ہے، ان لکھا گیا انا. ہاں جی. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ذب لدخلتموه. قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن. جی ایک اور ساتھی. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحرا دب لدخلتموه قلنا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قلنا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن. یہاں پر ان پھر آپ نے دیکھا کیا کیا ان نے؟ ابھی یعنی یا کے ساتھ زیر اس کی آئے گی تو ابھی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. میں نے آپ کو جو تمرین دینی، اسئلہ دینے، سوالات، اس میں لکھوں گا ان ابا. ہاں جی آپ صاحب نے مجھے بھیجا تھا ایک وہ میرا خیال غلطی ہوگی اس کی پرنٹنگ کی. ویسے ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ ان تو ظاہری طور پر ہر مدرسے کا وہ چارٹ بھیجا تھا انہوں نے. تو خیر ان ابی سعید یہ تو ہو نہیں سکتا ایسے غلطی ہو جائے. ان ابا سعید ان ابو سعید یہ اس طرح پوچھیں گے کہ اس میں سے صحیح کون سا ہے. تو آپ ذہن میں رکھیں ان کے بعد ابھی آئے گا. یعنی اگر نام ہے عبداللہ جیسے پیچھے پڑھ کر ہیں تو ان عبداللہ یعنی دال کے نیچے زیر آئے گی. آگے جو ہے یہ ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہے قال رسول اللہ ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ان رسول اللہ. یہ اصول ہے قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے انا، اور یہ حدیث میں بھی بہت استعمال ہوا ہے. عربی کے اندر استعمال بہت اس کا ہے انا اور انا. ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی بھی ایک ہے، بس صرف فرق کیا ہوتا ہے انا اور انا کا ہوتا ہے. یعنی الف کے نیچے زیر یا حمزہ کہہ لیں، اس کے نیچے زیر یا زبر ہوتی ہے. انا ہو شروع کلام میں ہو تو انا، اگر درمیان کلام میں ہو تو انا. یہ موٹی سی بات ہے. قال یقول کے بعد ہو تو انا، علم یعلم کے بعد ہو تو انا. یہ لغت میں نحو میں ہوتا ہے. بہرحال ہم نے دیکھنا یہاں پر کہ اس کے بعد والا اسم جو ہے اس کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کے ساتھ کیا کرتا ہے، زبر دیتا ہے. ان نبی اللہ، رسول اللہ کی جگہ پر آ جائے نبی تو کیا ہوگا ان نبی اللہ. انا بھی ہو تو تب بھی ان نبی اللہ، ان رسول اللہ، ان عمرہ، ان ابا حریرہ، ابا آ جائے گا پھر وہاں پر. ٹھیک ہے، انا کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کو یہ کیا کرتا ہے، زبر دیتا ہے، فتح دیتا ہے. عربی میں فتح کہتے ہیں.
زبر دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کبھی بھی نہیں بدلیں گی، اللہ کے آگے جا کر بڑی تفسیر ہے تو اس میں ہو سکتا ہے، لیکن عموماً کوئی نہیں بدلتی ہے، یہ 100% ایسے ہی آئے گا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں بٹھا لیں، آپ کو زیر زبر نظر آئے نہ آئے، آپ خطبات دیتے ہیں، دروس دیتے ہیں، تو آپ نے تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ چیز آ گئی تو اعراب نہیں لگا ہوا، آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے، یا درس میں اگر پڑھنا ہے عربی عبارت کو تو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی لَتَتَّبِعُنَّ اتباع کرو گے، یہ ضرور بر ضرور، لام تاکید کی اور نون سکیلا بھی تاکید کا، ضرور بر ضرور تم آپ اتباع کرو گے، سننا سنتوں کی، رستوں کی، اور ان کے طریقوں کی، من کان قبلکم جو تم سے پہلے ہیں، پہلے لوگ، شبرم بشبر، ہاں جی، آپ ایک شبر، ایک بلشت اگر کوئی کام کیا تو آپ بھی ایک بلشت کرو، ذراعن و ذراع، ایک بازو ایک ہاتھ انہوں نے کام کیا تو آپ بھی ویسے ہی ہاتھ جیسے ہم نے کیا کہ ان کے طریقوں کی قدم بے قدم پیروی کرو گے، جہاں تاکہ جہاں پر انہوں نے پاؤں رکھے آپ بھی وہاں پر پاؤں رکھو گے، یعنی ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا مثال دے کر حتی لو دخلوا جوہر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ ضب یعنی جس کو سانڈ بولتے ہیں، سانڈا بولتے ہیں، سانڈا کے جو یعنی اس کے سوراخ میں داخل ہوئے لدخلتموہ، تو تم ضرور اس میں داخل ہوگے، یعنی اتنی زیادہ مشابہت آپ کرو گے۔ قلنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الیہود والنصارى، ہم سے پہلے کون سے لوگ؟ وہ یہود و نصارہ، ان کی ہم اتباع کریں گے۔ قال فمن، تو نبی پاک نے فرمایا اور کون، یعنی اگر ان کی نہیں تو اور کون؟ وہی یہود و نصارہ کی تم جو ہے اتباع کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ حدیث کے اندر سانانہ یہ لفظ آیا، جمع ہے طریقے اور آثار، یعنی ان کے نقش قدم، یعنی ان کا جو بھی طریقہ کار ہوگا۔ راوی کا تعارف، نئے راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کا نام سعد بن سنان الخزرجی الانصاری ہے۔ خدری آپ کی نسبت ہے جو کہ انصار کے ایک محلہ خدرہ کی طرف ہے، یعنی خدری جو ہے حقیقت ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ پٹنہ کا ایک علاقہ صادق پور، ہم بچپن میں سنتے ہیں وہاں سے علماء کی ایک تحریک اٹھی تھی تو وہاں کچھ علماء رہتے تھے، آج بھی ان کے لوگ آباد ہیں، ان کی اولاد وہاں پر، تو اپنے نشاد بھائی کے علاقے میں۔ وہ صادق پور، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صادق پور کوئی اسٹیٹ ہے انڈیا کے اندر نا، لیکن وہ پٹنہ کا ایک محلہ، تو دیکھیں ایک محلے کو کتنی زیادہ شہرت ملی ان علماء کی وجہ سے، مولانا یحییٰ علی، مولانا ولایت علی، عنایت علی، وہاں سے انہوں نے تحریک اور ریشمی رومال کی اور تحریک خلافت وہ اٹھی تھی، تو اس میں انہوں نے بڑے انگریزوں کے خلاف بڑا کردار تھا مولانا یحییٰ علی کا، تو بہت ہی ایمان افروز واقعات ہیں، بہرحال کسی جگہ پر بیان کریں۔ تو یعنی ایک ان کی وجہ سے اس محلے کو اتنی شہرت ملی کہ ہم علماء سے بچپن میں سنتے تھے تو ہم پورا علاقہ، تو یہ خدری کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے، ہم سمجھتے رہے مدینے کا ایک محلہ اور ان صحابی کی ادھر نسبت، اور اس کی وجہ سے کتنا زیادہ ان کو شہرت ملی ہے اس محلے کو کہ خدری احادیث کے اندر خدری ہو رہی ہے جی۔ تو بہرحال انصار کے ایک محلہ خدرہ کی طرف ہے، آپ کا شمار علماء صحابہ میں ہوتا ہے، یعنی بڑے علماء میں سے آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آپ بیت الشجرہ میں شریک تھے، بیت الشجرہ کیا ہے؟ بیت الرضوان، ماشاءاللہ، بیت الرضوان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے کی گئی تھی کہ ہم بدلہ لے کر جائیں گے، تو اس کا قرآن مجید میں سورہ فتح میں ذکر ہے۔ آپ نے کثرت سے احادیث روایت کی ہیں اور بہت سے صحابہ کرام نے آپ سے احادیث روایت کی ہے، یعنی دیکھیں جنہوں نے ابتدائی طور پر دین سے دل لگایا، علم سے دل لگایا، اللہ نے پھر ان کو کیسا رتبہ دیا کہ آپ کے ہی ساتھی، یعنی جو اس وقت مشغول رہے دنیا کے کاموں میں، اگرچہ وہ نفوس قدسیہ سارے کے سارے
یعنی کہ ماشاءاللہ ایمان کے لحاظ سے تو ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن اس وقت کے صحابہ میں سے یہ چند صحابہ کرام کیسے معروف ہو گئے کہ آج بچے بچے کو یاد ہے، کیونکہ ان کا نام سندوں میں آتا ہے، احادیث کی روایت کرنے میں آتا ہے. تو صحابہ پھر ان سے روایت کرتے ہیں آگے سے، جنہوں نے پہلے کام نہیں کیا، پھر بعد میں احساس ہوا تو اس وقت وہ ان سے روایات لیتے رہے. آپ نے 74 ہجری میں سن 86 برس کی عمر میں وفات پائی ہے. یہ اختصار کے ساتھ ویسے صحابہ کرام کو پڑھنا چاہیے، اگر کہیں سے مل جائے تو تفصیل سے پڑھا کریں اور ایمان بھی تازہ ہوتا ہے. شرح الحدیث، حدیث کی شرح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک امر غیبی سے تنبیہ فرمائی ہے جو مستقبل قریب میں مسلمانوں کو پیش آنے والا تھا، اور وہ یہود و نصارہ کی اندھی تقلید ہے. اندھی تقلید یعنی بغیر سوچے سمجھے، اور وہ آج پوری ہو رہی ہے. ان کی عادات میں، ان کے لباس میں، ان کے کھانے پینے وغیرہ میں، ہر چیز میں ان کی ہو رہی ہے. امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الشبر، جو حدیث کے اندر لفظ استعمال کیا نبی پاک نے فرمایا الشبر بشبر اور ذراع بذراع اور جوہرہ ضب، یہ استعمال ہوئے. کہاں بلیشت بازو اور سانڈ کا بل، اس سے مراد بہت زیادہ موافقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی ہو، یعنی کہ آپ ظاہری طور پر اس پر نہیں ہے. نہیں پانے یہ جو تشبیہ دی ہے نا، شبر بشبر ذراع بذراع، یہ تشبیہ ہے جو آپ نے تشبیہ دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ موافقت کرو گے، تاکیداً کہا. اور موافقت سے مراد یہ ایک اور چیز آ گئی. پھر میں نے جیسے پہلے کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کوئی ایسے اپنے طور پر جو پڑھے گا تو وہ کبھی ایسی کر بیٹھے گا. یہ دیکھیں پھر آگے. اور موافقت سے مراد نافرمانی اور گناہ ہے، نہ کہ کفر. یعنی کسی مسلمان کو ہم یہودیوں کے طرز عمل پر کام کرتے ہوئے دیکھ لیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو یہودی ہو گیا ہے. کیوں؟ یہودی کیا ہے؟ اہل کتاب. کافر ہے، اہل کتاب ہونے کے باوجود کافر ہے، غیر مسلم ہے. تو ایک کلمہ گو مسلمان، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہودی اور یا عیسائی ہو گیا جب تک وہ خود سے اقرار نہ کرے اور دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو. ہم اس پر فتویٰ لگا کر نہیں. یہ جو موافقت ہے، اس حدیث کی روشنی میں ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس نے بال ہی ایسے کٹوائے ہوئے تو ہم اس کو فتویٰ لگا دیں سیدھا. ایسا کام نہیں کرنا کہ یہ تو یہودی ہوں، جیسی کٹنگ کرواتا ہے تو یہ ہے ہی یہودی. یعنی اس طرح کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ میں موافقت کر رہے ہو، ان کی گناہ کی تشبیہ ہے، نہ کہ دائرہ اسلام سے نکلنے اور نکلانے کی. کفر کی نہیں ہے تشبیہ، کیونکہ یہ رسول اللہ کو مانتا ہے اور وہ رسول اللہ کے انکاری ہیں بھی. تو اس لیے یہ بڑا فرق ہے ماننے اور نہ ماننے کا. اس لحاظ سے یہ فرق کرنا چاہیے. اور موافقت سے مراد نافرمانی اور گناہ ہے، نہ کہ کفر. یہ اصول ہے، قاعدہ ہے اہل سنت والجماعہ کا. یہ تکفیر کا معاملہ جو نا جہاں سے اٹھتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں، تکفیر کا بڑا خطرناک معاملہ. خارجی ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. ہم خوارج سے نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعہ سے. اہل سنت والجماعہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کفر کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط، کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، اس کو تکفیر اس کی نہیں کرتے ہیں. گناہ کا مطلب گناہ ہے، نہ کہ کفر ہے. ٹھیک ہے، لہذا اس طرح سے ہمیں بچنا ہے. اور ایسا ہو چکا ہے، مسلمانوں نے اس کا مشاہدہ کر لیا، جو نہیں پانے تشبیہ دی ہے کہ ایسا ہوگا تو ہو چکا ہے. آج عموماً آپ دیکھتے ہیں اکثریت مسلمانوں کی کیا کر رہی ہے، ان کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ان کی پیروی کر رہے ہیں. یہ پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور نبوت کے دلائل میں سے ہے. یعنی یہ سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے مستقبل کی خبر دی ہے کہ آئندہ آنے والے معاملات یہ ہوں گے. یہاں ایک چیز کی میں صرف وضاحت کر دوں، یہ محدثین کے حوالے سے بہت سارے لوگ انکار حدیث، منکرین حدیث جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد یہ علوم فنون یعنی کہ ترتیب دیا گیا، حدیث کا ذخیرہ جمع کیا گیا. تو ان سے کہیں کہ امام بخاری کو اتنا علم تھا، جن کے پاس وحی بھی نہیں آتی تھی، کہ انہوں نے یہ عرب کے حوالے سے یہ جو حدیثیں بیان کر دی کہ قرب قیامت بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، ہاں جی بکریوں کی چروائے، وہ اپنی طرف سے انہوں نے کہہ دیا. تو پھر تو وہ بندہ ہمارے لیے بہت زیادہ معتبر ہو جائیں گے نا، محدثین بہت زیادہ معتبر ہو جائیں گے جنہوں نے یہ احادیث بیان کی. نہیں بھی، یہ احادیث کہاں سے آئی ہیں؟ نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ہزاروں صدیوں یعنی ہزاروں سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد کی بات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقوع ہونے والی باتوں کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں. تو
تو یہ محدثین تو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دلائل نبوت میں سے ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ دین اسلام پر فخر کرے، ہمیں اسلام کے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے بن درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عطا فرما دیا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور سر اٹھا کر جئیں اور کفار کے سامنے پورے وثوق اور عزم اور باوقار انداز میں دعوت دین دیں، اور کوئی تنازل اختیار نہ کرے اور نہ ہی ان کی کسی بات کو تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ہمیں اصول دے دیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، سورۃ المائدہ ہے آیت نمبر 77۔ اور نہ پیروی کرو ایسی قوم کی خواہشات کی جو یقیناً پہلے سے گمراہ ہیں، یعنی وہ تو پہلے سے ہی گمراہ ہیں، اور یعنی یورپ کی پیروی کرنے والے، مغرب کی پیروی کرنے والے، ان کو یہ ذہن نشین کرنا چاہیے وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آسمان پر چمکنے والا سورج ڈوب جاتا ہے، اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، تو آپ بچ جائیں ان کے پیچھے چلنے سے، آپ بھی ڈوب جائیں گے۔ اور انہوں نے گمراہ کیا بہت لوگوں کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں پہلے ہی بتا دیا۔ کیسا اصول ہے کہ یہ جن کے پیچھے چلتے ہیں وہ تو پہلے ہی گمراہ ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے پہلے بھی گمراہ کیا، اور وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے، وہ کیونکہ بھٹکے ہوئے ہیں خود سے۔ فوائد الحدیث، حدیث کے فوائد۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی حقانیت، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وہ ہو بہو پوری ہو گئی ہے، یعنی یہ جو نبی پاک نے پیشین گوئی کی اس حدیث میں وہ پوری ہو چکی ہے۔ نمبر 2، اہل کتاب یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، نہیں اختیار کرنی چاہیے، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں جو بھی ایسا کرتے ہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں کو اپنے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی تاکہ ہم اپنے دین کے مطابق زندگی کو بسر کریں، نہ کہ اغیار کے مطابق۔ نمبر 4، مسلمان ہمیشہ لوگوں کو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نہ کہ برائی کی طرف۔ وہ خیر کا راستہ دکھاتا ہے، برائی کا راستہ مسلمان نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ اس کے دین کے اندر یہ بتایا گیا الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ تو خیر خواہی کیا ہے؟ اور چند دن پہلے ہم جمعے کی تیاری کر رہے تھے تو زہر بھائی پڑھ رہے تھے امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول، کیا دین کی خیر خواہی، یعنی کہ سب سے بڑی کسی کے ساتھ احسان کرنا کا معاملہ جو ہے نا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ دین کی خیر خواہی کرنا، کیونکہ ہمارا دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ نمبر 5، علم وہ نور ہے جس کی روشنی میں مسلمان راہ ہدایت پا لیتا ہے، یعنی علم حاصل کرنا چاہیے، اس کی روشنی میں کیا ہوگا؟ راہ ہدایت مل جاتی ہے۔ ہاں جی، جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں وہ راستہ کیسے ملے گا؟ اگلی آیت پڑھیں گے تو علم حاصل کریں گے، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو انعمتہ کون ہے؟ آگے قرآن پڑھیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا نا، علم حاصل کریں گے۔ ومن یطع اللہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو یہ علم جو ہے وہ ایسا نور ہے، ہاں جی نور بھائی، وہ ایسا نور ہے جس کی روشنی میں مسلمان ہدایت پا لیتے ہیں۔ جی حدیث نمبر 6 کون پڑھے گا؟ جی پڑھے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، المعاذ بن، ہاں جی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال معاذ بن جبل، ہے نا؟ معاذ بن جبل، معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ غلطی سے۔ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدری ما حق اللہ علی العباد قال علی العبادی، اتدری ما حق اللہ علی العباد قال اللہ ورسولہ اعلم قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وقال اتدری ما حقهم علیہ قال قال اللہ ورسولہ اعلم قال اللہ يعذبهم اللہ يعذبهم، اللہ يعذبهم جی متفق علیہ۔ اوہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اتدری ما حق اللہ علی العباد
عبادی ہی نہیں ہے، علی العباد، علی العباد میں بتاتا ہوں بعد میں کیا ہے جی، علی العباد قال وہ غلطی ہوگی. اللہ ورسولہ اعلم قال ان يعبدوه ولا يشركوا بی شیئا ہاں فقال اتدری ما حقهم علی ما حقهم علیہ. ما حقهم علی ہم، قال اللہ ورسولہ اعلم جی قال ان لا يعذب اللہ، ان لا نہیں پڑھیں گے، اللہ يعذبہم. جی جی آگے کون پڑھے گا؟ ایک اور ساتھی چاہیے. وہ کوئی اور پڑھے ساتھی؟ عن معاذ بن جبل ہاں جی. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم ہاں جی. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولا يشركوا به شيئا وقال أتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله أعلم قال لا يعذبهم. جی. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عن معاذ بن جبل، یہ دیکھیں معاذ کیا ہے، یہ اسم ہے لیکن ان کی وجہ سے کیا ہے، زیر ہے. آگے بن اس کی صفت ہے تو اس لیے اس کی یہ موصوف صفت ہوتے ہیں، تو موصوف کا جیسے اعراب ہوتا ہے ویسے ہی صفت کا بھی اعراب ہوگا. تو یہ معاذ کی صفت کیا ہے، وہ بن ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب زیر زبر نہ لگی ہو تو پڑھ سکتے ہیں نا، النبی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدری ما حق اللہ علی العباد، عباد ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، علی العباد یعنی الف لام آ گیا تو آگے وہ ہی نہیں آ سکتا. اگر ہی آنا ہے تو پھر الف لام شروع میں نہیں آئے گا، تو یہ اس لحاظ سے علی العباد. قال اللہ ورسولہ اعلم قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فقال اتدری ما حقهم علی قال اللہ ورسولہ اعلم قال الا يعذبهم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ قال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فوائد میں یہ ذکر نہیں ہوا تھا کتاب میں تو اس لیے میں نے نہیں ذکر کیا، لیکن یہاں پر یہ فائدہ میں بتا دوں. ابھی ہم بات کر رہے تھے گزشتہ حدیث میں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے، دے سکتے تھے. ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج پہلی دفعہ تو نہیں ملاقات ہوئی تھی کہ انہوں نے پوچھ لیا. نبی پاک کے تربیت یافتہ تھے، نبی پاک کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی پاک نے کیا کہا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہ صحابی ہیں جن کو نبی پاک نے یہ فرمایا، اے معاذ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں انی احبک فی اللہ، ساری دنیا مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو آپ نے آگے میں تھوڑا سا تعارف کرایا کہ یمن استاد بنا کر بھیجا، گورنر بنا کر بھیجا، قاضی بنا کر بھیجا. تو پتہ کیا یعنی کہ بیان ہوا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ کیسے آپ نے بھیجا، آپ نے سوار کیا اور گھوڑے کی مہار، سواری کی مہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر مدینے سے باہر تک آئے اور حضرت معاذ گھوڑے کے اوپر بیٹھے. یہ محبوب کو ایسے رخصت کیا ہے. اور پھر بڑا جذباتی وہ منظر تھا، نبی پاک بھی رو رہے تھے اور حضرت معاذ بھی رو رہے تھے. کیوں؟ نبی پاک نے کہا ہو سکتا ہے معاذ بعد میں ملاقات نہ ہو ہماری، ہاں جی تم جا رہے ہو تو ملاقات نہ ہو. بہرحال یعنی کہ یہ وہ صحابی ہیں. تو لیکن یعنی میں جو بات کرنے لگا تھا ادب کی بات دیکھیں، ادب کیا تھا، کوئی جواب نہیں دیا، آگے سے کیا کہا اللہ و رسول عالم.
اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر۔ تو نبی پاک سے یہ اصل میں ہمیں ادب سکھایا صحابہ کرام نے کہ کیا ادب ہونا چاہیے، احادیث کو پڑھتے ہوئے، تفسیر کو پڑھتے ہوئے، اساتذہ کے ساتھ، شیوخ کے ساتھ کیا ادب ہونا چاہیے۔ یہ فوراً ہمیں جواب نہیں دینے چاہیے، کوئی پوچھ رہا ہے تو ہم جواب دے رہے ہیں نا، تو یہ تو اس سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، پتہ بھی ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول جواب دیں گے تو زیادہ علم حاصل ہو سکتا ہے نا۔ میں تو جو جواب دوں گا ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن وہ اسی پر اکتفا کریں گے کہ نبی پاک شاباش دیں گے، معاذ تجھے تو پتہ ہے نہیں، نبی پاک سے پتہ چلے کہ کیا چیز ہے، کیا حق نبی پاک بیان کرتے ہیں، وہ بہت اہم چیز ہوگی جو نبی پاک ہمیں بیان کریں گے۔ تو اس لیے کہا اللہ و رسولہ اعلم، قال، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ کے پیچھے بھی قال ہے، یہاں بھی قال ہے، تو یہاں سے فرق ہوگا، آپ پڑھیں گے بار بار احادیث کو تو خود ہی یہ پتہ چل جائیں گے آپ کو کہ وہ پیچھے کس کی بات ہے، آگے کس کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعبدوہ، یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، کچھ بھی شرک نہ کریں۔ فقال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدری ما حقہم علی، کیا تمہیں پتہ ہے اب بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ یہ نہیں صرف اللہ کا حق بتایا ہو، نہیں بلکہ اس کے برعکس بھی پوچھا۔ پھر حضرت معاذ نے وہی جواب دیا، قال اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعذبہم، یہ بندوں کا حق ہے اللہ پر یہ کہ وہ پھر ان کو عذاب نہ دے، یعنی اگر وہ ایسی عبادت کر کے آتے ہیں جس میں اخلاص ہو، جس میں صرف اللہ کے لیے خاص عبادت کی گئی ہو، تو پھر اللہ کے اوپر ان کا حق یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ جی مفردات الحدیث، حق اللہ علی العباد، کیا اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر، یعنی جس کا وہ یقینی اور حتمی طور پر حقدار ہے، یقینی طور پر اللہ ہی حقدار ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں حق اللہ علی العباد۔ یہ پھر آگے عباد ہی ہے، چلے میں اس کو صحیح کریں۔ نمبر 2، الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 3، حقہم علیہ، اللہ تعالیٰ پر بندوں کا یقینی اور حتمی حق جس کے وہ حقدار ہیں، یعنی پہلے حق اللہ علی العباد ہے، پھر حقہم علیہ یعنی حق العباد علی اللہ، یعنی بندوں کا اللہ پر حتمی یقینی حق کیا ہے، تو وہ آپ نے سن لیا۔ راوی کا تعارف، ابو عبد الرحمن، یعنی حضرت معاذ بن جبل کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبد الرحمن، معاذ بن جبل الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ، آپ بیت العقبہ میں شریک ہوئے۔ سمجھتے ہیں نا بیت العقبہ کون سی تھی؟ مکہ میں جو انصاریوں نے 2 دفعہ بیت العقبہ ہوئی ہے، تو اس میں یہ شریک تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ السابقون الاولون میں سے، آپ پہلے یعنی مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طرح جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بیعت کی کہ آپ مدینے آ جائیں، سب کچھ ہمارا آپ کے لیے قربان کر دیں گے سب کچھ، اور کر کے دکھلایا۔ اسی طرح غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں بھی آپ شریک ہوئے، پھر آپ نے اس کے بعد کوئی غزوات نہیں چھوڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور داعی، قاضی اور استاد کے یمن کی طرف روانہ کیا، جیسے عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ گورنر بنا کر بھیجا۔ آپ کا شمار کبار صحابہ اور علماء میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کے بعد شام کا گورنر بنایا، یعنی پھر اس گورنر یعنی حضرت عمر فاروق کے خلافت میں آپ کو شام کا گورنر بھی بنایا گیا۔ 18 ہجری کو دمشق میں طاعون امواس میں آپ نے وفات پائی۔ وہاں پر طاعون امواس، جیسے ہمارے ہاں ابھی یہ کہا جاتا ہے کرونا 19، تو اسی طرح طاعون کی بیماری پھیلی تو اس کو اس وقت امواس کا نام دیا گیا، تو اس میں آپ نے وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 38 برس تھی۔ صحابی کا نام پڑھ کر
میں بھی حیران ہوا جب یہ میں نے لکھا کہ کبھی ادھر خیال ہی نہیں کیا کہ نام جب سنتے تھے معاذ بن جبل کا تو ایسے لگتا ہے کیا کوئی بوڑھے سے صحابی ہوں گے، ہے نا، کبار صحابہ میں سے ہیں اور پہلے صحابہ میں سے ہیں، تو عمر کچھ بھی نہیں آپ نے پائی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب بیت العقبہ میں جب شریک تھے تو آپ تو 20 سال بالکل بچے تھے، نوجوان تھے، بالکل ابتدائی عمر تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ہے حدیث کے ساتھ جڑنے کا معاملہ۔ اسلام تو بہت سارے صحابہ نے قبول کیا نا، 1,00,000 سے زیادہ ہے صحابہ کرام، لیکن ان میں سے یعنی جو نامور صحابہ کرام ہیں ان میں سے حضرت معاذ کا نام تو بہت ہی سنہری روپ میں کہ نہیں پانے کا احبک فی اللہ۔ تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ علم کے ساتھ آپ کی نسبت تھی، شغف تھا، اور بہت زیادہ نبی پاک کی ملازمت اختیار کی، یعنی آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ شرح الحدیث، بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق ہے کہ وہ صرف اسی کے سامنے جھکیں اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنائیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے اور اسی کے لیے ہی رسول بھیجے گئے۔ یعنی کتنی اہم بات ہے، صرف اسی کے لیے رسول بھیجے گئے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں جہاں رسولوں کا ذکر ہوتا ہے، ہاں جی، سورۃ الاعراف میں ہے، سورہ ہود میں ہے، اور آگے جا کر سورہ یوسف میں بھی ہے، کئی صورتوں میں ہے، سورہ شعراء میں ہے، یعنی جہاں پر انبیاء کا ذکر آگے یکے بعد دیگرے ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے سب نے آ کر کیا کہا، یا قوم اعبد اللہ، یا قوم اعبد اللہ، یا قوم اعبد اللہ۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ جس کے لیے رسول بھیجے گئے اور کتابیں اتاری گئیں، اسی کے لیے جنت اور جہنم بنائی گئی، یعنی اسی عبادت کے لیے ہی بنائی گئی، خالص عبادت کرنے کے لیے، اور اسی کے لیے جن و انس کو پیدا کیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ ترجمہ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اسی لیے، اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ توحید پرست اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والوں کی جزا جنت ہے۔ توحید پرست یعنی یہ شرط ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے مشرک بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کے لیے نہیں ہے، اور واضح طور پر کہہ دیا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ بار بار قرآن مجید نے تنبیہ فرمائی۔ اور اللہ قوی و متین کے ساتھ شرک کرنے والے کفار ملحدوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پرست بنا کر اپنا عبادت گزار بنائے۔ حدیث کے فوائد، نمبر 1، دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب گناہ ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر سب سے بڑا حق توحید ہے، یعنی صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا فضل اپنی رضا اور خوشنودی کیا ہے؟ جنت میں داخل کرنا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اور سورۃ الاحزاب کے آخر میں کیا فرمایا؟ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یہی ہے، تو اس لیے سب سے بڑا فضل بھی اللہ کا یہی ہے۔ آگے حدیث نمبر 7 پڑھ لیں، ابھی ٹائم ہے کہ بس کریں دے، سوال آنے والے ہیں، تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کلاس میں بشرط زندگی رہی اللہ کی توفیق کے ساتھ حدیث نمبر 7 سے آغاز کریں گے۔ جی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے۔ آن لائن ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھے۔ جی ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو میں یہ پوچھا، جس طرح شرک بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، آمین۔ وہ ایک چیز پوچھنی تھی کہ انسان کی خواہشات جو ہیں، انسان ان کی پیروی کرتا ہے، کیا وہ بھی شرک میں اس کا شمار ہوگا؟ کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک ٹویٹ تھا، اس میں تھا کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کر جاتا تو وہ بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ جی